بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب مہمان جو ہوتا ہے وہ وبال جان ہوتا ہے، تو مہمان کا بھی ایک اپنا ایک اس کے لیے بھی احکامات ہیں، پھر جو میزبان ہے اس کے لیے کتنے ثمرات ہیں خدمت اور خاطر و مدارات کے حوالے سے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت علم و ادب کے حوالے سے اور مصنف ہیں کتب کثیرہ کے، اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ایک عالم بعمل اور ایک خطیب، ایک ایسے ماشاءاللہ کہ جن کی خطابت کا بھی ایک شہرہ ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ ARYQTV کی اسکرین پر آپ انہیں دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ دیکھیں گے آگے بھی۔ تو آپ کی جب گفتگو ہم سنتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی صاحب علم دیکھ رہا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ کی ماشاءاللہ آستانہ شریف، آستانہ ساہو چک شریف سے آپ کا ایک جو ہے وہ تعلق ہے اور وہاں سے نسبت ہے، اور پھر شہر اقبال جیسا شہر سیالکوٹ وہاں سے آپ کا تعلق ہے، تو ظاہر علم و ادب تو پھر آپ کو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک جینیٹکلی ملا ہے، اور پھر روحانی فیض و برکات درود سیدنا غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے ہیں۔ میری مراد حضرت صاحبزادہ علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب دامت برکاتہم قدسیہ سے ہے۔ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا جناب اس پروگرام میں۔ یہ پروگرام اسی حوالے سے بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے کہ آپ جیسی خوبصورت شخصیات اس میں تشریف لاتی ہیں اور اپنے علم سے لوگوں کے قلوب و اذہان کو منور اور روشن کرتی ہیں۔ خیر مقدم ہے آپ کا۔ اچھا حضور، یہ فرمائیے گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ہم مہمان نوازی کی فضیلت کے حوالے سے جاننا چاہیں تو میں چاہتا ہوں کچھ اس پر ہماری رہنمائی فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ مہمان نوازی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے پیارے رسول حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پسندیدہ محبوب عمل ہے۔ تمام انبیاء سابقین اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر اصحاب کبار اور اہل بیت اطہار اور اولیاء اللہ اور تمام صاحبان عزت مہمان نوازی کو ہی عزت سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، کیا بات، قرآن مجید میں بھی یہ بات موجود ہے، آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ بغیر مہمان کے کبھی کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ اللہ، جب بھی کھانا تناول فرماتے تو مہمان کو ضرور بلاتے۔ ایک دن آپ تشریف فرما تھے، کھانے کا وقت تھا کہ مہمان نہیں ہے، آپ باہر نکلے، ایک شخص کو دیکھا، نورانی چہرہ ہے، فرمایا بڑا اچھا آج نیک متقی مہمان ملا ہے، کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ متقی لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سبحان اللہ، تمہارے مہمان متقی لوگ بنے۔ بلکہ اس پر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار ایک مقام پر تشریف لے گئے تو حضور نے وہاں کھانا تناول فرمانے کے بعد دعوت کو قبول فرما لیا، اور حضور نے جب دعا فرمائی تو فرمایا کہ اللہ کرے تیرا کھانا متقی لوگ کھائیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ بڑا اچھا نیک انسان ملا ہے، جب اس کو گھر میں لے کر آئے تو آپ کے کاشان مبارک پر بیٹھ کر جب وہ کھانا کھانے لگا تو آپ نے فرمایا اللہ کے نام سے شروع کرو۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں، میں تو آتش پرست ہوں، میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں، مجوسی ہوں۔ مجوسی، آپ نے فرمایا اٹھ کر چلے جاؤ، میں تمہیں کھانا نہیں کھلاؤں گا۔ جب وہ چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جناب جبرائیل امین حاضر ہوئے۔ اللہ کے پیارے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم اس شخص کی کتنی عمر ہوگی؟ 70-80 سال، جتنی بھی عمر تھی۔ تو فرمایا گیا کہ اتنے سال ہم نے بغیر ماننے کے، بغیر نام لینے کے اس کو کھانا دیا ہے، اور تو ایک وقت میں کھانا نہیں دیکھ سکتا۔ آپ فوراً اس کے پیچھے بھاگے، اس کو ساتھ لے کر آئے اور فرمایا میرے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ۔ اس نے کہا وجہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا اللہ کا پیغام آیا تھا۔ تو پھر اس امر پر اس بندے نے بھی آپ کا کلمہ پڑھ دیا اور اللہ کی بندگی کرنے لگا، توحید کی طرف راغب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی مہمان نوازی کا اتنا بڑا درجہ عطا فرماتا ہے اور حکم فرماتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، کیا بات، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پیارے موسیٰ پاک زبانوں سے دعا کروایا کرو، پاک منہوں سے دعا کرواؤ۔ عرض کیا پاک پروردگار عالم یا قاضی الحاجات کیسے پتا چلے کس کا منہ پاک ہے اور کس کا پاک نہیں؟
تو خداوند قدوس نے اس پر جو امر فرمایا وہ کیا تھا کہ پیارے موسیٰ دسترخوان وسیع کر دو، اللہ دسترخوان لگا، اللہ اللہ وہاں لوگوں کو بلاؤ، لوگوں کی مہمان نوازی کرو، نیک بھی کھائیں گے بد بھی کھائیں گے، لیکن کوئی ایسا نیک ہوگا جو آپ کے لیے دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ یعنی مہمانوں کو بلانا، مہمانوں سے دعا کروانا، یہ انبیاء کا وطیرہ بھی رہا، ان کا عمل بھی رہا، اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ جب مہمان کسی کی دہلیز پر آتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول جاری ہو جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا، اور جب تک وہ مہمان اس گھر میں رہتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول جاری رہتا ہے۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا، اور ایک مقام پر سرکار نے فرمایا کہ سب سے ولیمے کا وہ برا کھانا ہے کہ جس میں امراء کو تو کھلایا جائے اور غرباء کو نہ کھلایا جائے، نظر انداز کیا، یعنی مہمان نوازی پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینکڑوں احادیث مبارکہ، حضرت امام غزالی کو اٹھا لیے اور پھر احادیث کی کتب کا مطالعہ کیجئے، اور اس میں مہمان نوازی ہمیں جو بتائی جاتی ہے، اور یہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پسندیدہ عمل ہے، اور یہ لازم قرار دیا گیا ہے، اور ایک میزبان کے لیے یہ شرف کی بات ہے۔ کیا کہنا ہے، صدی موضوع ہے جس کی ذیل میں آپ یہ پروگرامز دیکھ رہے ہیں، اور ایک ایک گوشے کو دیکھیں، آپ سنیں اور توجہ کریں، اپنے کردار پر، اپنے عمل پر بھی غور کریں کہ آیا ہم جو اس انداز میں مہمان نوازی کرتے ہیں تو کیا بحیثیت میزبان ہم وہ تمام چیزیں پوری کر رہے ہیں؟ اب یہ کہ کیا آداب ہیں مہمان نوازی کے، اصول کیا ہیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اصول اور اس کے آداب موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو صرف نظر کر دیں یا بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی مرضی سے زندگی گزاریں اور مہمانوں کو اپنی طرح ٹریٹ کریں اپنی مرضی سے، یہ نہیں، اصول اور باقاعدہ ضوابط اور اس کے آداب موجود ہیں۔ حضور کیا فرمائیے گا پیر صاحب اس حوالے سے؟ جی بالکل، اس کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں سب سے بڑی پہلی بات تو یہ ہے اخلاق۔ بالکل، مہمان جب آتا ہے تو اس کو جب بندہ اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے تو مہمان کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، اور پھر مہمان جب آیا ہے تو اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا نا کہ مہمان کی مہمان نوازی کرو، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اللہ اللہ، اب مہمان جب آیا ہے تو اس کے حضور نے ہی اس کی حدود کو مقرر فرمایا ہے۔ پہلے دن جب آتا ہے تو اس کی خاطر مدارت، پھر دوسرے دن کا مہمان 3 دن کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد بھی جب آپ کے پاس ہے وہ قیام کرتا ہے تو اس کا میزبانی شرف ہے آپ کے لیے۔ اب مہمان جب آتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے اس کو بٹھائیں، اس کو جو ہے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا جائے، اچھی بات، اس کو بٹھایا جائے، اس سے احوال دریافت کیے جائیں، خیریت دریافت کی جائے، اور پھر کوشش کریں کہ جلد از جلد اس کو کھانا پیش کیا جائے، سبحان اللہ، اس لیے کہ وہ سفر کی صعوبت برداشت کر کے آیا ہے، اور جلد از جلد وہ تو نہیں مانگے گا، اس کو کھانا پیش کیا جائے، جتنی آپ کی بساط ہے بلکہ اپنی بساط سے بڑھ کر اس کی خدمت کی جائے۔ پھر دوسرا، کھانا رکھنے میں بھی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، پہلے والی چیزیں یعنی ذائقہ دار چیزیں پہلے اس کو پیش کی جائیں جو اس کو پسند آئیں، وہ زیادہ کھا سکے تاکہ، اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ بعد میں پیش کی جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ بعد والی چیزیں پہلے پیش کر دی جائیں اور پہلے والی چیزیں بعد میں پیش کی جائیں، کتنا اہتمام ہے، دیکھیں اللہ، تو کھانے میں اس کو دقت محسوس ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ آپ کے پاس ہے تو اس کے معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی خدمت کی جائے، یعنی ایک عام شخص ہے تو اس کی خدمت آپ کر سکتے ہیں جیسے بھی کریں، لیکن ایک متقی ہے، ایک پرہیزگار ہے، عالم دین ہے، تو اب اس کی خدمت کریں گے تو اس کے شایان نشان کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہی جو اصول بتائے گئے ہیں ان میں میزبان کے لیے بھی ہے، اور مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ میزبان کے مطابق اپنے آپ کو ڈالے اور اس کے مطابق رہے، اور میزبان کو اپنی بار بار چیزیں نہ بتائے جس سے میزبان کو دقت ہو، اور میزبان کے پاس جب مہمان ہے تو وہ اس کو اس کے معیار، اس کے مزاج کے مطابق اس کے مزاج کو سمجھے۔ کیا بات، یہ بھی سب سے بڑی بات ہے کہ مہمان آتا ہے، آپ اس کے مزاج کو سمجھ نہیں پا رہے، صحیح بات، مہمان کے مزاج کو سمجھنا بھی میزبانی میں آتا ہے، میزبانی میں، اس کے مزاج کو سمجھا جائے کہ یہ کیسی چیزیں پسند کرتا ہے، یہ آرام کیسا پسند کرتا ہے، اور اپنا اس کے مطابق اس کو وہ چیزیں پرووائڈ کی جائیں۔ اور یہ مہمان نوازی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ حسن اخلاق جو ہے، ہمارے بزرگ تھے، ہمارے جد اعلیٰ، میرے جد اعلیٰ ماشاءاللہ، حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ منہ سے کچھ کہو نہ کہو، آئی صورت کا سانچہ رہو، یعنی جو مہمان آیا ہے تو اس کے ساتھ جو تمہاری اخلاق ہے اس کو لازم پکڑو۔ اب مہمان کو آپ اپنے پاس رکھتے ہیں تو جتنے دن بھی رہے اس کی ضیافت کا
پرتکلف اہتمام کیا جائے اور مہمان کی خدمت کی جائے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ چیز ہم جاننے کی کوشش کریں، مفتی صاحب فرمائیے گا اس حوالے سے پیر صاحب کہ آیا مہمان نوازی کے لیے میزبان کی نیت کا کیسا ہونا ضروری ہے، اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ جی بالکل، دیکھیں نیت اور جذبہ یہ اخلاص کے ساتھ اگر معمور رہے، اخلاص سے معمور رہے تو یہ بڑا حسین عمل ہے۔ اسی طرح جب مہمان اللہ کی رحمت ہمارے پاس آ رہی ہے، مہمان اللہ کی رحمت بن کے آ رہا ہے، ہم اس کی جب میزبانی کرتے ہیں، یہ شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو یقیناً اگر اس میں ریا آئے گی، تصنع آئے، بناوٹ آئے تو یہ قبول نہیں ہوتا۔ بالکل اسی امر پر قبول ہوگا کہ اگر اللہ کی رحمت ہمارے پاس چل کے آئی ہے تو ہم اخلاص کے ساتھ اس کی خدمت کریں، محبت کے ساتھ اس کی خدمت کریں۔ ویسے ہم اگر اس کو جو ہے وہ چہرے پہ بل لا کر کھانا پیش کریں تو کھانا تو پھر بھی وہ کھائے گا، کھانا تو کھانا ہی ہے، اس نے کھانا تو وہ تناول کرے گا، لیکن حسن اخلاق میں یہ چیز شامل نہیں ہے۔ اگر وہی چیز ہم خندہ پیشانی کے ساتھ پیش کر دیتے ہیں اور ایک بائی کے لیے ہم خوشی کا سبب بن جاتے ہیں تو کامل بخشش کا سبب ہمارے لیے ہے۔ اچھا پیر صاحب اجازت مرحمت فرمائیے گا، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو انشاءاللہ حضرت سلسلہ کلام یہیں سے جوڑیں گے جہاں منقطع ہوا ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جناب آپ کا خیر مقدم ہے، مہمان نوازی کے لیے میزبان کا جو ہے جذبہ اور نیت پر بات ہو رہی ہے، بڑی اہم بات ہے، ذرا غور کیجئے گا اس پر، اپنے شب و روز پر آنے والے مہمانوں کے حوالے سے آپ کا تاثر ہے، آپ کا طرز عمل کیا ہے، اس میں آپ کی نیت کیا ہے، اس میں جذبہ کیا ہے، پیر صاحب ارشاد فرما رہے۔ جی تو اس میں دیکھیں نا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم جو ہے افعال و اطوار کو دیکھیں تو مہمان جب ان کے گھروں میں تشریف لاتے ہیں، آتے ہیں، تو گھر میں اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، لیکن مہمان کی مہمان نوازی بڑی خندہ پیشانی، بڑی فرحت اثار کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ اور دیکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے، اور ایک روایت میں کسی اور صحابی کا بھی آتا ہے کہ وہ اگر پوچھتے ہیں کہ مہمان آئے ہیں تو کیا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے وافر کھانا تو نہیں، اتنا ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں۔ تو فرمایا جاتا ہے یہ ان کا جذبہ ہے، یہ اخلاص ہے، یہ محبت ہے، یہ ایمان ہے، یہی عرفان ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ کھانا لے کر آنا اور جب کھانا رکھو تو چراغ کو گل کر دینا، چراغ بجھا دینا، تاکہ میں برابر میں ان کے ساتھ بیٹھ کر منہ ہلاتا رہوں گا، اور مہمان تاکہ اگر میں بھی کھاؤں تو مہمان بھی کھائے تو نہ اس کا پیٹ بھرا نہ میرا، تو مہمان کی مہمان نوازی میں فرق آ جائے گا۔ لہذا جذبہ ایمان اور اخلاص یہ ہے کہ مہمان کی خدمت اچھے طریقے سے کر دی جائے۔ فرمایا چراغ کو گل کر دینا، جب چراغ گل کیا جاتا ہے تو منہ ہلاتے رہے اور مہمان نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا۔ اور اس پر پھر انعام کیا دیا جا رہا ہے کہ جب فجر کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے اپنے غلام کی طرف دیکھا تو میرے سرکار نے تبسم فرمایا۔ عرض کہ یا رسول اللہ تبسم فرمانے کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا رات کو جس جذبہ اور محبت سے تم نے مہمان نوازی کی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ عمل بہت پسند آیا۔ تو یہ ان کا جذبہ تھا، یہ ایمان تھا، یہ محبت تھی۔ تو مہمان نوازی چونکہ ایک شرف ہے، عزت ہے میزبان کے لیے، اور عزت ہمیشہ جو ہے انسان خوشی سے وصول کرتا ہے۔ جس کو بھی عزت دی جائے اس پہ خوش ہوتا ہے، پریشان نہیں ہوتا۔ اب مہمان جب عزت ہمارے لیے بنتا ہے اور ہم اس کی میزبانی کرتے ہیں تو خوشی، احسار، محبت اور اس میں جذبہ جو ہے وہ اخلاص کا ہونا چاہیے۔ اخلاص کے ساتھ ہم ان کی خدمت کریں گے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا چونکہ یہ پسندیدہ عمل ہے تو پسندیدہ عمل کو ہم اس طریقے سے کریں کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہمارے پاس آیا ہے، ہم نے اس کی خدمت کرنی ہے، اللہ اور اللہ کا رسول اس پر خوش ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا حضرت یہ ماشاءاللہ سے میں نے چونکہ تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بات عرض کی کہ عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، شادی بیاہ ہو اور دیگر تقریبات ہو، کوئی خوشی ہو تو اس میں مہمان آ بھی جاتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، ان کی خاطر مدارات بھی ہوتی ہے۔ یہ عمل اخلاص نیت کے ساتھ اگر کیا جائے اور یہ اگر عام ہو تو اس سے یگانگت اور محبت میں کتنا اضافہ ہو جائے گا اور کس قدر یہ معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے، کچھ پیغام دیجیے گا۔ جی دیکھیں جی، مہمان جب بلایا جاتا ہے نا تو اسی لیے بلایا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ محبت بڑھے، بالکل، اور مہمان آنے کا سبب بھی یہی ہوتا ہے۔ اور یہ جتنے ایونٹس ہیں یہ اسی لیے رکھے گئے ہیں کہ جب آپ جمع ہوں گے اور آپ کے اعزا اقارب آئیں گے تو اس میں آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک ماحول ملے گا گفتگو کا، تو وہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ خوشی کے ساتھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ خوشیاں دیں، ان سے خوشیاں حاصل کریں، مسکراہٹ دیں، ان سے مسکراہٹ لیں، اور ایسے ایونٹس میں جمع ہوں۔ اور بحیثیت ایک قوم یہ بہت لازم ہے،
ایسے ایونٹس میں جب جائیں تو وہاں خوشی کے ساتھ رہیں. واہ. اور اگر ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں تو ہمیں بہترین امت کا ٹائٹل دیا گیا ہے, کنتم خیر امت. کنتم خیر امہ. بیش. اب ہم بہترین امت ہیں تو جتنی امتیں سابقہ گزری ہیں ان سب سے بڑھ کر ہمیں یہ عمل کرنے چاہیے. واہ. اگر وہ یقیناً خوشیاں بانٹتے تھے تو ان سے بڑھ کر ہمیں خوشیاں بانٹنی چاہیے. اور ایک قوم کی کامیابی کا جو ہے وہ طریقہ بھی یہی ہے, کامیابی کا سبب بھی یہی ہے کہ جب وہ لوگ جمع ہوں تو محبت, اخلاص کے ساتھ. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں دیکھیے, ایک ہی آیہ مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منشور حیات عطا فرمایا ہے اس میں سب سے بڑی بات حسن اخلاق کی فرمائی گئی ہے. کیا بات, سبحان اللہ. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. یعنی یہاں غلاموں تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حسن اخلاق. کیا کہنا. یعنی عزا کارب تو اپنی جگہ ہے نا, غلام جو تمہارے خادم ہیں, جو تمہارے سرونٹ ہیں, جن سے جو تم کام لیتے ہو, ان کو اجرت دیتے ہو, سیلری دیتے ہو, لیکن پھر بھی کیا ہے, اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے. اور یہی میرے اور آپ کے کریم آقا نے, حضور نے یہ ہمیں بتایا. کیسے بتایا کہ مکہ المکرمہ میں حضور جلوہ گر ہو کر جب ہاشمی قریشی سب تشریف فرما حاضر خدمت ہے, لیکن سرکار نے فرمایا بلال کہاں ہے, آپ حاضر ہوئے جی, تو آپ نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان پڑھو. یہ سرکار نے اس لیے بتایا تھا کہ ہر کسی کے ساتھ تم حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ 10 سال حضور کی غلامی کی اور مجھ سے غلطیاں ہوئی بے شمار, لیکن میرے کریم نے کبھی مجھے جھڑکی تک نہیں. مفتی صاحب بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا. اور ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ صوفی باصفا, عالم نبیل اور فاضل جلیل حضرت علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب ماشاءاللہ سیالکوٹ سے تشریف لائے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, حاجی صاحب کی جانب سے, اپنی پوری ٹیم کی جانب سے, روشنی کی ٹیم کی جانب سے, کہ آپ تشریف لائے. بہت عمدہ ماشاءاللہ علمی کلام فرمایا. اور یہ انشاءاللہ چہرہ, یہ آواز انشاءاللہ آپ ARYQ TV کی حوالے سے دیکھتے رہیں گے. میں آج کے حوالے سے پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ جناب مہمان کو رحمت سمجھیں اور کوشش کریں کہ پورے طور پر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے اپنی خدمات پیش کریں. اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.